الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد اور حضور نبی کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعائے رب العالمین اس بزم کو، سرکار کی محفل سجانے والوں کو ہمت اور طاقت اور قوت میں ہمیشہ اضافہ فرماتا رہے. جو سرکار کا ذکر سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں تمام کو عشق مصطفیٰ کی شمع سے ان کے دلوں کو اور ان کے قلوب کو منور فرمائے. حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے کائنات میں بہت سے اشیاء کو پیدا فرمایا جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں. حضرات محترم، ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور اس کی انتہا بھی ہے اور اس کے اختتام بھی ہے. دیکھیے، انسان کی پیدائش بھی ہے اور انسان کی موت بھی ہے. اس کی ابتدا ہوئی اور جب اس جہان سے اس کی روح اس جسم سے نکلی تو وہ اس جہان سے چلا گیا، وہ اختتام ہو گیا، ختم ہو گیا اس جہان سے. عالم برزخ میں تو اس کی برزخی زندگی شروع ہو گئی. اور حضرات محترم، اسی طرح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن کا آغاز ہوتا ہے، پھر دن کا شباب دوپہر کے وقت کو ہوتا ہے، پھر جب سورج غروب ہوتا ہے دن کا اختتام ہوتا ہے، اور جب دن کا اختتام ہوتا ہے اسی وقت ہی رات کی ابتدا ہو جاتی ہے اور رات کے درمیانی وقت بھی آتا ہے. اور جب صبح صادق ہوتی ہے رات کا اختتام ہوتا ہے، پھر دن کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. حضرات محترم، یہ سمجھانے کے لیے بندہ عاجز نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی. اس بندہ عاجز پر ایک شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مثال ابتدا میں پیش کرتا چلوں. وہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے ایک مٹی ملی حمام میں، تو اس میں خوشبو تھی. تو میں اس مٹی سے پوچھنے لگا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ کہ از بوئے دل آویز تو مستم، کہ تیری دل کو موہ لینے والی خوشبو سے میں مست ہو گیا ہوں، تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ وہ مٹی بول پڑی اور کہنے لگی
نہ میں مشک ہوں نہ میں عنبر ہوں، لیکن میں ایک پھول کے قدموں میں رہی ہوں، پھول کے درخت کے قدموں میں رہی ہوں، اور جب پھول کے درخت کے قدموں میں رہی ہوں اس کی خوشبو نے مجھ پر اثر کر دیا، ورنہ من ہما خاکم کے ہستم، جمال ہم نشین در من اثر کرد، ورنہ من ہما خاکم کے ہستم، ہم نشین کے جمال مجھ پر اثر کر گیا، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو مٹی تھی۔ تو حضرات محترم ایک بندہ عاجز بندہ ہے، اور جو خوشبو آپ پائیں گے تو در حقیقت یہ میرے استاد محترم کی خوشبو سے حاصل کردہ خوشبو ہوگی۔ دعا ہے رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے، جن کی قدموں میں بیٹھنے سے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے جو شریعت مطہرہ کے پیکر تھے۔ ظاہری طور پر عملی نمونہ پیش کرنا ہو تو میرے استاد صاحب کا پیش کر دیں۔ شریعت مطہرہ کے پورے پابند، ان کی غلامی میں اور ان کی قدموں میں بیٹھنے سے اللہ رب العالمین نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے، اور جو کچھ میں حاصل کر سکتا تھا وہی میں نے حاصل کیا، اور ان کے علوم کی اور ان کی معرفت کی اور ان کی تصوف کی تو کوئی انتہا نہیں تھی۔ تو حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ تو حضرات محترم اللہ رب العالمین نے اسی طرح سلسلہ نبوت کی ابتدا فرمائی، سلسلہ نبوت کی ابتدا فرمائی۔ حضرات محترم حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول النبیین آدم علی نبینا علیہ السلام، سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ آغاز فرمایا تو تمام نبیوں سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جن کو اس جہان میں نبوت کے لیے منتخب کیا اور اس جہان میں اللہ رب العالمین نے بھیجا وہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام ہیں۔ اور کوئی بندہ یہ بات کرے کہ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اول مانتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تخلیق کے حوالے سے آپ اول ہیں، اور کریم آقا نے خود ارشاد فرمایا، انا اولہم خلقا و آخرہم بعثا، تخلیق کے حوالے سے میں سب سے پہلے ہوں، لیکن اس جہان میں آنے کے حوالے سے سب سے میں آخر میں آیا ہوں۔ تو حضرات محترم اس آیت مقدسہ میں بھی سرکار کی آمد کا ذکر ہے اور آپ کے خاتم النبیین کا ذکر ہے۔ حضرات محترم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ حضرات محترم آپ کی اولاد نرینہ حد جوانی سے پہلے اس جان سے چلی گئی، تو آپ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم طیب و طاہر، یہ آپ کے بیٹے ہیں، لیکن بچپن میں ہی ان کا وصال ہو گیا اور حد بلوغت تک نہ پہنچے، پہلے اس جہان سے چلے گئے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ جو آپ کا متبنہ تھا ایک حضرت زید بن حارثہ، جس کو آپ منہ بولا بیٹا کہتے تھے، وہ متبنہ اس کو بولا جاتا ہے، تو لوگ اس کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ادعوہم لآبائہم، ہر شخص کو اس کے باپ سے پکارا جائے۔ ہمارے آقا مولا سید الانبیاء والمرسلین یہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یہ فاطمہ الزہرا کے تو باپ ہیں، اور حضرت رقیہ کے بھی باپ ہیں، حضرت زینب کے بھی باپ ہیں،
اور حضرت ام کلثوم کے دو باپ ہیں، آپ ان کے بابا ہیں۔ حضرات محترم آگے ارشاد فرمایا لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کا معنی یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھیجے اور جس کو بھیجا جائے اس کی آمد ضروری ہے۔ جس کو اللہ نے بھیجا وہ اس جہان میں آیا، یہ ہے میلاد مصطفیٰ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس میں میلاد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کا معنی ہے بھیجا ہوا، جس کو اللہ نے بھیجا اس کی آمد ہوئی، اس جہان میں تشریف آوری ہوئی، تو یہ تشریف آوری آپ کی اس کو میلاد کہتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وخاتم النبیین، اور آپ سلسلہ نبوت کو اختتام فرمانے والے ہیں۔ سلسلہ نبوت کی آغاز کہاں سے ہوئی؟ اس جہان میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے، جو آقا کریم نے ارشاد فرمایا اول النبیین آدم علیہ نبینا علیہ السلام، تمام نبیوں سے پہلے اس جہان میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ اور کریم آقا نے اپنی ذات کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ کریم آقا نے ارشاد فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ حضرت سرکار فرما رہے ہیں میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرات محترم یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کا ذکر بھی آپ نے فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی 32 سال کی عمر تھی تو آپ کو اس جہان سے اٹھایا گیا، اب بھی دوسرے آسمان پر وہ تشریف فرما ہے، اور ان کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات میں ہوئی، مسجد اقصی میں بھی ہوئی اور دوسرے آسمان پر بھی ہوئی۔ تو جب وہ اس جہان میں آئیں گے وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ پہلے سے نبی بنائے ہوئے ہیں، اور اس جہان میں آئیں گے تو تاجدار ختم نبوت کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تجدید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ حضرات محترم جب آپ تشریف لائیں گے، اس جہان میں آپ تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے آپ صلیب کو توڑیں گے، جو علامت ہے عیسائیوں کی صلیب، اس کو توڑیں گے، اور خنزیر کو قتل کریں گے، مار دیں گے، اور جو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے اس وقت عیسائی، اور اب بھی ہیں اس جہان میں، اس وقت بھی ہوں گے، دنیا میں جہاں بھی ہوں گے، وہ کہیں گے جس کو میں نبی مان رہا ہوں تم مجھے مانتے تھے، اب جس کو میں مان رہا ہوں جو مانے گا اس کو رکھیں گے ورنہ قتل کر دیں گے، آپ دعویٰ دیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں پڑھ رہا ہوں، اور جو یہ پڑھے گا اس کو رکھیں گے، باقی کو اختتام کریں گے اور سب کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ حضرات محترم حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں تشریف لائیں گے اور یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کریں گے، اور سرکار کی خاتم النبیین ہونے کی تبلیغ کریں گے، نہ کہ وہ اپنی نبوت اور رسالت کی کوئی تبلیغ کریں گے، وہ اپنے ماننے والوں کو بھی کہیں گے کہ میں جن کو مان رہا ہوں تم بھی ان کو مانو، پھر ان کو ماننا ہی پڑے گا۔ یہی خاتم النبیین کا معنی ہے۔ حضرات محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 6 چیزیں عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ 6 موتی پیش کروں گا انشاءاللہ مختصر وقت میں، تو اسی میں امید کافی ہے کہ آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا اور دماغ خوش ہوگا اور باغ بہار ہوگا انشاءاللہ۔
کریمہ کا نے ارشاد فرمایا تکبیر دارو کچھ کم کریں بات میری زیادہ سننے تھوڑے ٹائم میں نعرہ خلافت نعرہ حیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد حضور کی آمد بال فیض محمد صاحب فیضی حضرت محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی. آپ نے ارشاد فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا ہوئے، یعنی ایسا کلام مجھے عطا ہوا جو جامعیت کا حامل ہے. یعنی آپ الفاظ مختصر بولتے ہیں اسی طرح جیسے سمندر کو پودے میں بند کر دیا. اس کی مثال ایک پیش کرتا ہوں. کریم آقا نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص مسجد بناتا ہے اللہ کے لیے، تو حرف من جو ہے نا اس میں عموم ہے، تخصیص نہیں ہے. جو مسجد بنائے، جو شخص بنائے، تو اس کے ساتھ آگے کیا فرمایا جو شخص بھی مسجد بنائے اللہ کی رضا کے لیے، تو اب یہ مشروط ہو گیا، اب مختص ہو گیا. مسجد بنانے والے کا ارادہ کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو، نہ کہ اپنی شہرت ہو. اگر کوئی غیر مسلم مسجد بنا دے اس کے لیے بہشت میں بال نہیں بنے گا. اور جو ریاکاری کے لیے بنا لے، اپنی شہرت کے لیے بنائے، اس کے لیے میں بال نہیں بنے گا. اس میں جامعیت دیکھیں. من بنا للہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت میں محل بناتا ہے، اس کے لیے بہشت میں محل تیار ہوتا ہے. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بہت ہیں جو آپ کے کلام میں جامعیت ہے. ایک مثال پیش کر دی. اور دوسری سرکار نشاء ایک جامع الکلم مجھے عطا ہوئے کہ الفاظ تھوڑے اور اس کے معنی بہت، اور بہت اس کے اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں، بہت سارے چیزیں اس میں. اور دوسری آپ نے ارشاد فرمایا نصرت بالرعب مسیرت شہر، اللہ تبارک و تعالی نے میری مدد فرمائی 1 مہینے کے فاصلے تک. دشمن لرز رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے. 1 مہینے کے فاصلے پر سرکار اور آپ کے صحابہ دور ہوتے ہیں، دشمن وہیں ڈر رہا ہوتا ہے. اور یہ مجھے روب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، مجھ سے پہلے کسی کو یہ روب نہیں ملا. حضرات محترم، آپ نے نام سنے ہیں قیصر و کسریٰ بادشاہوں کے نام آپ نے سنے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے پاس دعوت اسلام خطوط لکھنا شروع فرمائے، اور تمام خطوط کا مضمون ایک ہوتا تھا. تو یہ ایک خط ابتدا اس کی کس طرح ہوتی؟ من محمد ابن عبداللہ ورسولہ الى کسریٰ الى قیصر الى النجاشی اسلم تسلم. یہ الفاظ تمام خطوط کے تھے کہ آپ دعوت دے رہے ہوتے تھے کہ میں اللہ کا محمد بن عبداللہ ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں. تو مجھے رسول مان لو، اسلام قبول کر لو، تمہارے لیے سلامتی اسی میں ہے. اس جہان میں بھی سلامتی ہے، آخرت میں بھی سلامتی ہے. تو حضرات محترم، جب کسریٰ کے پاس آپ کا والانامہ، آپ کا خط پہنچا تو اس نے دیکھا اور وہ بڑے غصے میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ میں کسریٰ ہوں اور یمن بھی میرے تابع ہے، اور یمن کے قریب عرب ہے، اور عرب کے لوگ یمن کے ماتحت رہتے ہیں. یہ ہمارے ماتحت علاقے میں رہتے ہوئے اپنا نام پہلے لکھا ہے اور میرا نام بعد میں لکھا ہے. غصے میں آ گیا. بادشاہ کی اس کو گھمنڈ تھی. غصے میں آ کر اس نے خط کے پرزے کر دیے. تو جب خط دینے والا واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو اس نے عرض کیسی آپ کے خط مبارک کے اس نے پرزے کر دیے ہیں، ٹکڑے کر دیے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑتا. خواہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی خاندان کا بندہ کیوں نہ ہو. ابو لہب کی مثال لے لیجیے. اس نے بے ادبی کی تو اس کے خلاف قرآن میں آیت اتر آئی, سورت پوری اتر آئی جو قیامت تک پڑھی جائے گی. جو حضور کے رشتہ داروں میں سے ہے تو اس نے بے ادبی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت قرآن میں نازل فرمائی. اور اس نے 2 بندے بلائے طاقتور پہلوان جن کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں, بڑے طاقتور مانے جاتے تھے, اور ان کی ذمہ لگایا کہ آپ جائیں پہلے یمن, اور یمن کا جو گورنر ہے اس کا نام ہے بازان, اس سے بات کریں, پھر اس کے مشورے سے آگے عرب پہنچیں اور اس شخص کو جس نے اپنا نام پہلے لکھا ہے اور میرا نام بعد میں لکھا ہے اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ. حضرات محترم جب وہ یمن پہنچے بازان گورنر کے پاس تو اس نے کہا کہ آپ جائیں, میں نے بھی سنا ہے نام وہ رسول اللہ کی دعوت دے رہے ہیں, لیکن جب وہاں سے واپسی ہو مجھے حال سنا کے آگے جائیں. تو حضرات محترم وہ 2 بڑی طاقتور بڑی بڑی مونچھیں اور بڑے پہلوان وہ عرب میں پہنچے, پوچھتے ہوئے سرکار کے صحابہ تک پہنچے. تو سرکار کے صحابہ سے بات ہوئی کہ میں کسریٰ کے ہم قاصد ہیں, کسریٰ کی طرف سے ہم آئے ہوئے ہیں, ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. تو صحابہ کرام نے آپ سے ملاقات کرائی تو دیکھا تو آپ کا تو کوئی مال بھی نہیں تھا, آپ کو کوئی ملنے بھی نہیں تھی. تو اس جہان میں جو بھی مال ہو سرکار کے شایان شان کوئی مال بھی نہیں ہے, اس لیے سرکار نے کسی مال کو پسند ہی نہیں فرمایا, سرکار نے معمولی سے گھر میں وقت گزار لیا. حضرات محترم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان دونوں کو لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق دیکھو, پیار دیکھو, انداز دیکھو. آپ فرما رہے ہیں کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کسریٰ نے بھیجا ہے کہ ہم آپ کو گرفتار کر کے لے آئے, گرفتار کر کے اس کے پاس پہنچائیں. ہمارے رب نے آپ کے کیا کہے, ہمارے رب نے, کسریٰ جو ہے وہ ہمارا رب ہے, اس نے بھیجا ہے کہ آپ کو پکڑ کے ہم ان کے پاس پہنچا دیں. اور بیٹھتے ہوئے ان کی کیا حالت تھی, یہ ان کے بازو کانپ رہے تھے, یہ شانے والی ہڈیاں اور رگیں کانپ رہی تھی. بات ایسی ہوتی ہے جو گرفتار ہونے والا ہوتا ہے وہ کانپ رہا ہوتا ہے عموماً, اور گرفتار کرنے والے نہیں کانپ رہے ہوئے. یہاں یہ دربار ہے کہ گرفتار کرنے والے کانپ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں, ڈر محسوس کر رہے ہیں. جب پیغام سنایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو, ان کی رہائش کا انتظام کرو. آپ نے فرمایا آپ رات ہمارے پاس مہمان ہیں, رہیں, صبح کو بات ہوگی, صبح کو بات ہوگی. حضرات محترم جب صبح کو ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا ان ربی قاتل ربکم, میرے رب نے تمہارے رب کو رات قتل کر دیا. میرے رب نے تمہارے رب کو رات قتل کر دیا, جاؤ معلومات کرو. تو وہاں سے وہ اٹھے اور یمن پہنچے, اور بازان جو اس کا گورنر تھا اس نے کہا واپسی کا حالات مجھے سنانے ہیں. تو ان کو حالات سناتے ہوئے سنا رہے تھے حالات کی اسی طرح ہم بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے ہیں, کبھی ہمیں کوئی ڈر نہیں لگا, اور جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو ہمارے اوپر روب طاری ہو گیا, ڈر طاری ہو گیا, ہمارے اوپر پورا روب تھا, ہم کانپ رہے تھے, اسی طرح ہمیں کبھی نہیں ہوا. یہ بات ہو رہی تھی اور ہم نے ان جیسا کبھی نہیں دیکھا. کیا کہہ رہے ہیں, زندگی میں ہم نے ان جیسا اخلاق میں, گفتار میں, پیار میں ہم نے ان جیسا نہیں دیکھا, اور باروب شخصیت ان جیسی ہم نے نہیں دیکھی. یہ بات ہو رہی تھی. اسی دوران سرکاری طور پر ڈاک آ گئی بازان کے پاس کسریٰ کی طرف سے. جب اس کو کھولا گیا ڈاک کو تو دیکھا کسریٰ کا بیٹا لکھ رہا ہے کہ میں نے فلاں رات کو میں نے اپنے جو بادشاہ تھا, میرا والد تھا, میں نے اس کو قتل کر دیا ہے. اب بادشاہی میری ہے, تم میرے ماتھ ہاتھ ہو, گورنر تم میرے ماتھ, آج کے بعد مجھے بادشاہ مانا جائے گا.
اسی رات جس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے تمہارے رب کو جس کو تم رب مانتے ہو اس کو قتل کر دیا، وہ بازان اسی وقت مسلمان ہو گیا، اور یہ دونوں قاصد بھی اسلام کی دولت سے مالامال ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روب سے مدد فرمائی ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، اللہ رب العالمین نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا اور پاک کرنے والا بنا دیا۔ پہلے امتیں جو تھی جن پر نماز فرض تھی، وہ نماز پڑھتے اپنی چار دیواری میں، جس جگہ ان کی عبادت گاہ ہوتی وہاں نماز پڑھتے، اور پانی میسر ہوتا تو وضو کرتے، اگر غسل کی ضرورت ہوتی تو پانی سے غسل کرتے، اگر پانی نہ ملتا جب تک ان کو پانی میسر نہ ہوتا وہ نہ نماز پڑھ سکتے نہ کوئی عبادت کر سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے میرے لیے روئے زمین کو صرف مسجد نہیں بنایا، میرا امتی جہاں چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، اور زمین کو پاک کرنے والا بھی بنایا۔ پاک کرنے والا کس طرح بنایا کہ پانی نہیں مل رہا، نماز کا وقت ہو گیا، اب کیا کریں؟ اگر غسل کی ضرورت ہے پھر کیا کریں؟ نماز کا وقت ہے، کیا کریں؟ یا پھر پانی تو میسر ہے لیکن استعمال کی طاقت نہیں ہے، استعمال کرے گا تو نقصان ہوگا، بیمار ہے، اب کیا کرے؟ تو اللہ رب العالمین کے حبیب نے ارشاد فرمایا تیمم کرے، ایک مرتبہ ضرب دونوں ہاتھوں کی زمین پر مارے اور اپنے منہ پر پھیر لے، اور دوسری مرتبہ ضرب لگا کر اپنے دونوں کلائیں سمیت ہاتھ پھیر لے، بایاں ہاتھ دائیں کلائی تک، دائیں ہاتھ بائیں کلائی تک پھیر لے۔ یہ تیمم ان کے لیے غسل کے لیے بھی کافی ہے، وضو کے لیے بھی کافی ہے، اس کے بعد وہ نماز پڑھے کوئی عبادت کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمایا، پہلے امتوں میں سے کسی امت کو نہیں ملا، مجھے ملا، اور میرے صدقے سے میری امت کو ملا۔ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے اللہ رب العالمین نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا اور پاک کرنے والا بنا دیا۔ اور کتنے باتیں ہو گئی؟ چوتھی بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ جہاد فرض ہے اور جہاد جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں دجال کو قتل کرنے والا بھی میرا امتی ہوگا۔ دجال کو کون قتل کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سرکار نے اس کو فرما دیا کہ وہ بھی میرا امتی ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آپ کے امتی اور آپ کی امتی بھی آپ کے امتی، اور علماء نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ تمام نبیوں کو بھی نبی ہیں اور تمام نبی کی امت بھی آپ کی امت ہے۔ حضرات محترم، پہلے کیا ہوتا تھا؟ جہاد پہلے بھی فرض تھا، کفار کے ساتھ لڑنا، کفار کو مارنا اور اللہ کے نبی کی شان بلند کرنا۔ تو مال غنیمت جب ہوتا وہاں ایک جگہ اونچی جگہ پہ رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی، تو یہ علامت ہوتی کہ تمہارا جہاد قبول ہے۔ اگر آگ نہ آتی تو یہ معلوم ہوتا کہ کسی نے کوئی خیانت کی ہے، اس لیے آگ نہیں آئی۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، اور میری امت کو اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا کہ اگر کسی سے کوئی کمزوری ہو جائے تو کسی کے سامنے وہ ظاہر نہ ہو، اور اس مال غنیمت کو مجاہدین میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء والمرسلین کے لیے خمس مقرر فرما دیا، جو 10ویں پارے کی پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خمس مقرر فرما دیا اور باقی مال غنیمت مجاہدین میں اور بیت المال میں تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ اس میں امت کے لیے، حضور کی امت کے لیے اللہ نے کتنا کرم فرمایا حضور کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جہاد کرتے اور مال غنیمت آتا ایک جگہ رکھا جاتا اور آگ نہ آتی اور جہاد قبول نہ ہوتا تو حضور کی امت شرمسار ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو تو شرمساری سے بچا لیا اور مال غنیمت میرے لیے اور میری امت کے لیے حلال فرما دیا، پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ اور پانچویں بات، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، باقی تمام انبیاء جو آئے ہیں یہاں تشریف لائے ہیں، وہ کوئی ایک علاقے کا نبی ہوتا، کوئی ایک زبان والوں کا نبی ہوتا، کوئی ایک ضلع کا اور صوبے کا نبی ہوتا، کوئی موضع کا ہوتا، یک وقت اس روح زمین میں 70 انبیاء بھی رہے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کرتے رہے ہیں اور اپنی رسالت اور نبوت کا پرچار کرتے رہے ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں میں تمام مخلوق کے لیے نبی ہوں، مجھے تمام مخلوق کے لیے، سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کی نبوت کہاں تک ہے؟ جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں تک محمد رسول اللہ کی نبوت ہے۔ سورۃ فاتحہ کی ابتدائی آیت پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پڑھیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں تک میرے اور آقا اور تمہارے آقا و مولا سید الانبیاء والمرسلین کی رسالت اور نبوت ہے اور آپ کی رحمت ہے۔ تو آپ ساری مخلوق کے نبی اور رسول ہیں۔ اور پانچویں بات، چھٹی بات، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ نعرہ تکبیر، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ابتدا اس کی سلسلہ نبوت کی ابتدا بیان فرمائی، اول النبیین آدم علیہ نبینا علیہ السلام، تمام نبیوں سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی میں ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ حضرات محترم، اس کے ساتھ ایک حدیثی سنا کے پھر اختتام کرتے ہیں۔ سلسلہ نبوت یہاں ختم ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، کریم آقا نے ارشاد فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، نبوت کا سلسلہ جو اللہ نے شروع فرمایا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور اختتام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات پر ہوا۔ ختم نبوت کا یہی معنی ہے۔ ہم حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کو ہم لعنتی تو ضرور کہیں گے، نبی نہیں کہیں گے، تصور بھی نہیں کریں گے، اور موقع ملا تو ہم اس کو مار بھی دے گے اگر ہمارے سامنے آ گیا۔ حضرات محترم، غزالی زمان، راضی دوراں، حضور سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال اسی طرح ہے کہ کوئی شخص گھر بنائے، کوئی بادشاہ گھر بنائے، فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، اس گھر کو مکمل کرے، اس گھر کو خوبصورت کرے، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، پھر اپنے نوکروں کو، اپنے خدمت گزاروں کو بھیجے گے، شہر والوں کو بلاؤ، علاقہ والوں کو بلاؤ، اس گھر کو دیکھیں کہ کس طرح خوبصورت بنایا ہے میں نے، کیسا خوبصورت ہے، کیسا مکمل گھر ہے۔
تو آنے والے نظارہ کرنے والے دیکھنے والے دیکھتے ہیں اس گھر کو اور کہتے ہیں کیسا حسین جمیل گھر ہے، کیسا مکمل گھر ہے، لیکن ایک اینٹ اس کی کم ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے نبوت کا جو محل بنایا اس کی اینٹ ایک باقی تھی، وہی اینٹ میں ہوں، اب نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ یہ حدیث شریف لے کر غزالی زمان راضی دورہ حضور سید احمد صحیح شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ مرزائیوں کے پاس پہنچ گئے۔ کوئی ایک اینٹ کی جگہ تھی وہ تو ختم ہوگی، آپ کیسے کہتے ہیں مرزا غلام مرزے کے بارے میں نبوت کے؟ ان کا ماننے والا کہنے لگا کہ وہ محل کا ہمارے نبی جس کو ہم نبی مانتے ہیں اس کو اس کا پلستر مان لو، مال ہوتا ہے نا اس کے اوپر پلستر ہوتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تک محل کو پلستر نہ ہو وہ مکمل نہیں ہوتا، تو آپ نے فرمایا اس کو مکمل کیا، پھر اس نے کہا پھر رنگ و روغن مان لو، تو پھر آپ نے فرمایا فَأَحْسَنَهَا، پھر اس نے حسین بنایا اس کو، رنگ و روغن کے بغیر تو محل حسین نہیں ہوتا، خوبصورت نہیں ہوتا، خوبصورتی بھی اس محل کی نبوت کے محل کی مکمل ہے اور اس کی بناوٹ بھی مکمل ہے۔ اور ایک اینٹ کی جگہ تھی، سرکار نے فرمایا ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، دو اینٹوں کے نہیں نے فرمائی، تو وہ مرزائی لاجواب ہو گئے۔ یہ ہر زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سرکار کی شان میں جو لوگ کمیاں ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں ان کو جواب دینے والے اس جان میں آتے رہے ہیں، آ رہے ہیں، آتے رہیں گے، آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے اور حضور کی شان بلند ہوتی رہے گی۔ حضرات محترم مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں کہ آدھا تیرے، ورنہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضرات محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند اور بالا ہے، جتنا ہم آپ کی شان بلند کریں اس سے بھی آپ کی شان بلند ہے، جتنا ہم آپ کی شان قرآن حدیث سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر آپ لوگوں کو پیش کریں سرکار اس سے بھی بالا تر ہیں، لیکن اس میں رات کو جاگنے میں حضور کی شان سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، سنانے کے لیے جو بیٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، آتے ہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے غلاموں میں، ہمیں خدمت گزاروں میں شامل فرما لے گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سرکار کی کامل محبت اور کامل اتباع کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔